کوشش کرتی ہے کہ ہم 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ ہم پہ فرض نہیں ہے اور ایک پر فرض ہے تو ظاہر جو ان کا اندر وہ پھر ہمارا نہیں ہو سکتا. ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ پر آپ یقین نہیں ہے مسافر ہوں گے. اگر آپ مرد یا آپ عورتیں اگر تو آپ نماز امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ پوری پڑھیں. جیسے کہ امام مقیم ہوتا ہے تو مقتدی کو امام کے پیچھے پوری نماز نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ آپ کی نماز رہ جاتی ہے اور آپ اکیلے پڑھتے ہیں، آپ مرد یا آپ عورتیں، تو پھر آپ قصر پڑھیں گے. یعنی 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے اور 3 فرضوں کی جگہ نیت تو 3 قصر کی کریں گے، لیکن 3 والی جو ہے بڑی 3 ہی جائیں گے. فجر میں اگر آپ نے بتایا جماعت کی نماز پڑھنی ہے آپ عورتیں یا آپ مرد سنگل نماز پڑھیں گے، بولیں گے کہ 2 رکعت نماز قصر. اور اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ امام کی نیت بھی آپ نہیں ہے. بولا جائے پیسے ساتھ لیکن نہیں دیتے، اور جہاں سے ریال کنورٹ بنائی ہوئی چھوٹے نوٹ لیتے وہاں آپ کو 100 ریال کی ضرورت یا 500 ریال کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ نے کھجور خریدنی ہو یا جب آپ نے سونا خریدنا ہو. اور اس کے سوا آپ کو کھانے پینے کے لیے 10 ریال 5 ریال 20 ریال بس اس زیادہ کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے بڑے بڑے ساتھ نہ رکھیں، اسپیشلی وہ خواتین جن کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور اگر کبھی وہ اکیلے چلے جائیں تو یہ نہ سمجھے گا کہ مکہ ہے یا مدینہ ہے تو وہاں فرشتے رہتے ہیں. پچھلی دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ کسی خاتمہ کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کا صدقہ دے دیا تھا. نوٹ انہوں نے دیا کچھ واپس کرنا تھا تو سعودی ریال بھی واپس کیا، قطری ریال واپس کیا. بظاہر عورتوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، کبھی کبھی آدمی کو نہیں آ رہی. جب آپ نوٹ کنورٹ کروائیں تو 1 2 بڑے 3 نوٹ کر کے، لیکن کچھ چھوٹے بھی رکھیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، اسپیشلی جب آپ لوگ یہ حلق کروانے کے لیے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کروانے والے مردوں کو 1 بار کا مغفرت کی دعا ہے، یعنی جو بال تک لگائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بال لگائے ہوئے گنجے ہو جائے ان کے لیے 3 مرتبہ بخشش کی دعا ہے. یہ انڈونیشیا اور ملیشیا والے جو لوگ آتے ہیں ینگ لڑکے ہوتے ہیں جو بال کٹواتے ہیں گنجے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جس طرح ساتھ لگواتے ہیں. انڈین اور پاکستانی جتنے ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی لوگ حج عمرہ کرتے ہیں ہم سارے مسلم بال سارے کٹواتے ہیں. یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کریں ہیں. دونوں چیزوں کی اجازت ہے، لیکن زیادہ فضیلت جو ہے وہ حلق کروانے والی گنجا ہو جاتا ہے. اللہ کے پاس جانے کے لیے آپ کے پاس کھلے پیسے موجود ہونے چاہیے. جس وقت آپ عمرے کے لیے نکلیں گے اور اپنا بیگ باندھیں گے تو اس میں آپ کے پاس کچھ کھلے پیسے ضرور موجود ہونے چاہیے. اور یہ ایک بات اور بہت لازم ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے نکلیں گے کہیں بھی جانے کے لیے ہوٹل کا کارڈ آپ کے پاس مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا نام ملا ہو تو مانگ کے لیں، اور باہر نکلنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس آپ جو بزرگ حضرات ہیں ہوٹل کا کارڈ لازمی ہے. وہاں جو شوٹیں کھڑے ہوتے ہیں وہ اس ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. اگر کوئی حاجی گم ہو گیا آپ اسے اپنا کارڈ دکھائیں تو آپ کو گاڑی دکھائیں گے اور ہوٹل چھوڑ جائیں گے، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ پاک خیر کرے گا. لیکن آپ نے ہوٹل کا کارڈ پاس ہوا تو آپ کدھر بھی نہیں جاتے، وہاں شروع ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی گاڑیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ ان کو اپنا کارڈ دکھائیں تو وہ آپ کو ہوٹل پہ چھوڑ کے جاتے ہیں آگے. لیکن کارڈ نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مطلب آپ کو نہیں سمجھانا آئے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا آپ کا ہوٹل کیا ہے یا آپ کا نام کیا ہے. پہلے دن میں تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا. اس لیے کارڈ کے بغیر آپ نے کسی صورت بھی ہوٹل سے باہر نہیں نکلنا، چاہے آپ کو وہاں چوتھا دن ہو چاہے آپ کو وہاں پہلا دن. کارڈ آپ کے پاس ہو تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ بالکل خیر عافیت سے بات پہنچیں. اور یہ جن لوگوں کو کوئی کرونک پرابلم ہے، کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کو شوگر ہے، اپنے ڈاکٹر کے پاس لاسٹ میں جائیں، چیک اپ کروائیں، اپنے لیے ایک اس کا جو وہ آپ کو لکھ کے دے نسخہ بنوائیں اور اپنی میڈیسن لکھوائیں اور ساتھ لے کے جائیں. مکے یا مدینے کی میڈیسن ہمیں نہیں لگتی، ان کی دوائیوں کا ہمیں اثر نہیں ہوتا. اپنی دوائیاں ساتھ لے کر جائیں. اور یہ جو عام دوائیاں ہیں کیلپول ہے، پیناڈول ہے اور پیراڈول سی ایف ہے، یہ وہاں گلا خراب ہوتا ہے، موسٹلی جو پرابلم ہوتا ہے وہ ریشے کا ہوتا ہے. گلا خراب ہو جاتا ہے اور ریشہ ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. اس کی جو نارمل دوائیاں آپ گھر میں لیتے ہیں اس کے ساتھ ضرور لے کے جائیں. اور جو پرانے جو میڈیسن لیتے ہیں لازمی نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی
سوال لیتا ہے کہ کچھ چلم لیتی ہے تو آپ اپنے ساتھ اپنا سامان رکھیں. یہ جو نشہ ہوتا ہے نا اس کو ایک دم چھوڑنے سے بھی بندہ بیمار ہوتا ہے. کیونکہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں ہم مکے جا رہے ہیں تو آپ اللہ کا نام ہے. اللہ تو آپ کے گھر میں بھی آپ کے ساتھ ادھر تو دن رات سیکرٹری اور چیکرٹری ہوتی ہے ادھر کوئی اللہ رہتا ہے کے قابل نہیں. اس نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے کہ میرا گھر اس کا گھر وہ رہتا کسی بھی گھر میں نہیں ہے. تو یہ جو نشے والے لوگ ہوتے ہیں جب یہ ایک دم چھوڑتے ہیں تو پھر یہ فوراً بخار ہوتا ہے اور یہ بیمار ہوتا ہے. یہ مشکل ہمارے لیے نہ بنائیے گا. ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ بزرگوں نے بہت مسئلہ بنایا ہمارے لیے نہیں کیا اور پھر لمبے بیمار ہو گیا پھر ہمیں ہاسپٹل بھاگنا پڑا ہمارے ساتھ. اس کا دھیان رکھیے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی بھی عادت ہے اور اس کے ساتھ اس جگہ لگا ہوتا ہے اسلام کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کو یہ دیکھیں یہ پاؤں ایسے اور ایک لمبے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر و للہ الحمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ استلام ہے. ٹھیک ہے ایک لمحے کے لیے بس ایسے ہوں گے بسم اللہ اللہ اکبر و للہ الحمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ استلام ہے. اب میں نے یہ پورا ایک راؤنڈ یہ پورا ایسے راؤنڈ پورا راؤنڈ لے کے میں نے جب دوبارہ یہاں پہنچنا ہے اس جگہ پہ اس کی بالکل سیدھ میں تو میں نے پھر دوبارہ سے یہ کیا ہے اس لیے ہے کہ یہ والی سیدھ ہے اس میں ملک کی یمن ہے اس لیے اس لوکل کو رکن یمانی بولا جاتا ہے. رکن یمانی سے رکن اسود تک یہ والا کنیکشن ہے. حدیث کے مطابق اس حصے میں دعا اور آمین کرنے کے لیے 70,000 فرشتہ موجود ہوتا ہے. جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو آپ وہاں سنیں گے بہت سے لوگ بلند آواز سے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہاں سے یہاں تک جاتے ہوئے پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ یہاں سے یہاں تک جاتے ہوئے کوئی بھی جائز دعا مانگ سکتے ہیں. دعا کا مانگنا لازم ہے. دعا کا پڑھنا لازم نہیں ہے. پڑھی پڑھی کتاب جاتی ہے اور مانگی دعا جاتی ہے. اس سے دعا ہمیشہ مانگیں گے دعا پڑھیں گے. یہ والا جو مقام ہے بہت سی خواتین اس کے جو نیچے بھی آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ نے حجر اسود کو رچ رچ کے پہنچتے دیجیے. حجر اسود تک عورتوں کا پہنچنا محال ہوتا ہے. مطلب ادھر آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کا قانون آپ کا اسکاف آپ کو ڈاؤ کچھ بھی سلامت واپس نہیں کرتا. نماز کے ٹائم پر ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہاں عورتوں کی قطار بنتے ہیں اور اس میں وہ عورتوں کو لائن سے آتے ہیں جاتے ہیں. لیکن کسی کو نصیب ہوتا ہے. کوشش ضرور کرتی ہے لیکن مردوں میں گھسنا نہیں. رش نہیں رہنا کہ آپ واپس ہو رہے ہیں پھر آپ کا حال خراب ہوا. اسی لیے آپ کا نبی اسلام نے ہمیں بتایا کہ آپ جتنا جا سکتے تو آپ ان سے کریں اتنا ہی ثواب ہے. ٹھیک ہے یہ جو رکن یمانی ہے یہ کعبے کا یہ حصہ ننگا ہے. گلاس یہاں سے ایسے کٹا ہوا ہے اور یہ کعبے کا حصہ باوجود بار بار تعمیر کرنے کے ٹوٹتا ہے. جب آپ جائیں گے اور آپ میرے بیٹے کھائیں گے یہ نہیں سکیں گے اس چیز کو درارے اور اس سے وہ بار بار سیمنٹ لگا کے اور کیلوں سے جوڑتے ہیں. اس کی مثالی روایت آتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ تکلیف میں تھی اور کعبے کی شہر میں تھی. انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی اور کعبے کا یہ کونا پڑھا وہ یہاں سے اندر تشریف لے گئی. وہ جو بعد میں حضرت علی کی ولادت کعبے کا یہ ہوئی تھی کچھ روایات کے مطابق یہی کونا تھا جو پھٹا تھا اور حضرت علی کی والدہ یہاں سے اندر تشریف لے گئی. لیکن یہ روایت ہے نہ تو آئی ہے نہ حدیث ہے. اس کونے کو بھی ننگا ہی رکھا جاتا ہے. یہ کونا بھی کعبے کا ننگا ہوتا ہے اس کونے پر حجر اسود ہوتا ہے. اس کو چننے کا ثواب حجر اسود کو چننے کے ثواب کے برابر نہیں ہے. یہ علیحدہ ہے وہ علیحدہ ہے. ابھی آپ جب جائیں گے یہ چیزیں جب آپ آنکھوں سے دیکھیں گے اس وقت آپ کو اس کی باتیں سمجھ آئیں گی ابھی آپ یہاں پر دیکھ گے. یہ بھی ایک بڑے مقام ہے. کعبے میں روئے تھے اور صحابہ میں سے غالباً حضرت عمر نے پوچھا تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ رونے کی جگہ ہے. یہ جگہ جو ہے ملتزم کہلاتی ہے. لیکن یہاں تک جانے کا موقع بھی آدمیوں کو ہی ملتا ہے عورتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے اس جگہ پہ پہنچنا. میں بتا اس لیے نہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو نصیب ہو جائے تو آپ ادھر پہنچ کے دو آنسو ضرور ملیں گے. یہ جو جگہ ہے یہ کعبے کی چوکھٹ ہے. یہاں بھی زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی مرد فیملی کا گھر کا موجود ہو تو آپ کو پیچھے سے کور کریں تو شاید آپ تک پہنچ جائے. اس کو بھی چمٹ کر آپ یہاں بھی دعا کر سکتے.
تو باقی جو اللہ آپ کو نصیب کرے مجھے آپ کے مقدر میں اللہ آپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ. ہم بھی کوشش نہیں کریں گے. یہ جو باہر لگا ہوتا ہے یہ چاندی کا فریم ہے, یہ جرسر نہیں ہے. یہ جو اندر سارا کالا نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کعبہ ہے, کعبے کے پتھر ہیں. حجر اسود وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو اس کے اندر پیسٹ ہوئے ہیں. جب آپ کو اللہ نصیب کرے اور آپ حجر اسود کو بوسہ دیں تو ان پتھروں کو آپ نے جو چھوٹے چھوٹے پیسز لگے ہوئے ہیں ان کو چومنا ہوگا. اس کو باہر پھرنے سے حجر اسود کو چومنے کا ثواب نہیں ہے, اس کو کالے کو چومنے سے نہیں ہے, بلکہ یہ جو اندر 5 یا 7 چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں ان کو چومیں گے تو آپ کو حجر اسود کو چومنے کا ثواب ہوگا. حجر اسود کی حدیث ہے کہ حجر اسود یہ جنت کے راحتوں میں سے ایک یافت ہے, اور قیامت کے دن اس کی آنکھیں ہوگی اور اس کی زبان ہوگی, اور یہ گواہی دے گا کہ کس کس نے اس کو حالت ایمان میں چوما ہے, اور اس کی گواہی مقبول ہوگی. جس کو موقع نصیب ہو یہاں تک پہنچے تو آپ اس کو چومیں اور کل امت مسلمہ کی بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس مبارک مقام کی برکت سے رسول اللہ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے اور کل امت کو بخشش عطا فرمائے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہوا ہے. پھر آگے جو معلوم ہو یہ جو مساح ہے یعنی جہاں ہم صحیح کرتے ہیں وہ حصہ مسجد مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے, وہ مسجد خارج کا حصہ ہے. نماز ادا کرنے میں جو 1 لاکھ کا ثواب ہے وہ حرم میں مسجد کے اندر والے حصے میں ہے. اگر خاص طور سے آپ نے میرے بھائی کے اور ہمیں اپنی نصیحت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت ہو. ہمیں اپنی اولادوں کے ساتھ آپ کے دروازے پر حاضر کی اجازت نصیب ہو, اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ پاک آپ کے دروازے پر غلام ہو اور یہی سے ٹکڑا کھانے کا توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الله يا رسول الله, كتاب الله يا رسول الله صلى الله